نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت چینل کی جانب سے میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار۔ دوستو، آپ نے ویڈیو کا تھمب نیل تو ملاحظہ فرما لیا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں کرونا وائرس اور محترم علامہ طارق جمیل صاحب کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ علامہ طارق جمیل صاحب سے تو آپ واقف ہی ہیں۔ چند روز پہلے وہ کرونا سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے علامہ صاحب کو صحت عطا فرمائی۔ دوستو، کرونا واقعی مذاق نہیں ہے۔ آپ پہلے علامہ صاحب کی صحت یابی کے بعد 24 دسمبر 2020 کو ریکارڈ کروائی گئی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، باقی باتیں اس کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، پاکستان کے تمام عوام چاروں جگہ کے آپ سب کو میں دوبارہ سلام پیش کرتا ہوں، اور ایک اہم بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کرونا کی پہلی لہر میں نے کرونا کے بارے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروائی تھی، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کرونا ہوتا کیا ہے۔ اس دفعہ میں خود اس کی لپیٹ میں آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے صحت، شفا، عافیت بخشی ہے۔ 10 دن ہاسپٹل میں رہنا پڑا، تو منگل والے دن میں گھر واپس آیا۔ تو میری آپ سب سے اپیل ہے، یہ ایک بلا ہے، یہ ایک آفت ہے، اللہ کی طرف سے کوئی امتحان ہے۔ ہم اپنے SOPs کا خیال کریں۔ کوئی بھائی بہن ماسک کے بغیر نہ نکلے، 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ یہ بڑی عمر کے لوگوں کو تو لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور میں تو ہاسپٹل میں تھا، کئی جنازے اٹھ رہے تھے، کئی ٹھیک ہو رہے تھے، تو میں لمبی بات تو کر نہیں سکتا۔ میری بس یہ اپیل ہے اللہ کے واسطے، آپ کرونا کا خیال کریں، جان کی حفاظت فرض ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے کھجوریں تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا کھانے کے لیے، آپ نے کہا علی تم مت کھاؤ، ابھی تمہیں کمزوری ہے، انک ناکحٌ۔ جب میرے نبی احتیاط بتا رہے ہیں، ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم۔ دوستو، آپ نے علامہ صاحب کی اپیل ملاحظہ فرمائی۔ علامہ صاحب کی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ اس پر بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے۔ علامہ صاحب کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کا برملا اعتراف کر لیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں بھی انہوں نے اپنی پہلی ویڈیو پر معذرت کی ہے۔ اگر علامہ صاحب خود اعتراف نہ کرتے تو میں بھی ان کی پہلی ویڈیو پر کوئی بات نہ کرتا، چونکہ علامہ صاحب خود اعتراف کر چکے ہیں۔ اس لیے علامہ صاحب کی 6 مارچ 2020 کو جاری ہونے والی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، اس پر تبصرہ بعد میں۔ آج کل ایک وائرس پھیلا ہوا ہے جو چائنا سے شروع ہوا، جس کو کرونا کہتے ہیں۔ وہ اتنی تیزی سے پھیلی ہے کہ چائنا کے ساتھ آمد و رفت بند ہو گئی ہے، کاروبار بند ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ پھیل گئی ہے۔ سعودی عرب نے عمرے بند کر دیے ہیں، کسی کو عمرے پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی اس کا خوف پھیلا ہوا ہے۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں لا عدوى فی الاسلام۔ ایک تو ہمیں بنیاد بتائی کہ
بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ لگتی نہیں، وہ اللہ لگاتا ہے تو لگتی ہے۔ اسلام میں کوئی چھوت چھات کوئی نہیں، لا عدوہ فی الاسلام۔ دوسرا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماریوں سے کوئی نہیں مرتا، اپنے ٹائم پہ لوگ مرتے ہیں۔ صحت مند بیٹھے بیٹھے، مجھے کل ملا وہ صدیق بھائی کا بیٹا، سبزی والا صدیق تھا چوک، فوت ہو گیا، کہ وہ بیٹھا ہوا باپ میرا خبریں دیکھ رہا تھا اور ایک دم یوں ہوا تو ہم نے دیکھا تو مرا پڑا تھا، بس اس طرح ہوا اور مر گیا۔ تو اسلام میں یقین اللہ پر ہے، لیکن سبب اختیار کرو۔ یہ یقین کہ اللہ کی طرف سے آتی ہے بیماری، چھوت سے نہیں آتی، لیکن احتیاط کے لیے آپ نے کہا جہاں وبا پھیل جائے وہاں کوئی شخص نہ جائے، اور جو وہاں رہ رہا ہے وہ باہر نہ آئے۔ سبحان اللہ، کتنا بیلنس کر دیا۔ ایک تو یقین ٹھیک کیا لا عدوہ فی الاسلام، اسلام میں چھوت چھات کوئی نہیں ہے، اوپر سے اللہ کا امر آتا ہے۔ تو ایک دفعہ ہندوستان میں پھیلی تھی طاعون، تو اس گھر میں سب کو لگ گئی، ساتھ والے گھر میں کسی ایک کو بھی نہیں لگی، پھر 2 گھر چھوڑ کے اس گھر میں لگ گئی، اور اس کے بالکل برابر والے میں کسی ایک کو نہیں لگی۔ تو یہ میں ریکارڈ کرا رہا ہوں پورے اپنے سامعین جو سنیں گے ان کی تسلی کے لیے، کہ ہمارا تو لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، بلا تقدم ولا تأخر ولا تبدیل ولا تغییر۔ ہم تو اس کے قائل ہیں کہ اس کی چاہت پوری ہوتی ہے، ما شاء اللہ کان کما شاء کان فی الوقت الذی شاء کان علی الوجہ الذی شاء کان وما لم یشاء لم یکن، کہ اللہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس کے بارے میں چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے، اور نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے دوستو، آپ نے علامہ صاحب کی دوسری ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اسلام میں کوئی چھوت چھات نہیں ہے۔ علامہ صاحب میڈیکل کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، گو کہ انہوں نے ڈاکٹری کی تعلیم درمیان میں ہی چھوڑ دی تھی اور MBBS مکمل نہیں کیا تھا، پھر بھی میڈیکل اسٹوڈنٹ کے منہ سے ایسی بات کہ اسلام میں کوئی چھوت چھات نہیں ہے بڑی عجیب سی لگتی ہے۔ دوسری طرف علامہ صاحب یہ روایت بھی کوٹ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں بیماری پھیل جائے وہاں مت جاؤ، اور جو لوگ وہاں ہوں وہ وہاں سے نہ نکلیں۔ چھوت چھات نہیں تھی تو اس احتیاط کی کیا ضرورت تھی؟ علامہ صاحب نے بالکل صحیح فرمایا، بیماریوں سے کوئی نہیں مرتا، اپنے ٹائم پہ لوگ مرتے ہیں، لیکن یہ بیماری ایسی ہے کہ انسان کا کچومر نکال دیتی ہے۔ علامہ صاحب کی پہلی ویڈیو میں آخر میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں گا۔ آپ علامہ صاحب کی نقاہت سے اندازہ کر لیں کہ 10 دن ہسپتال میں گزار کر ان کی کیا حالت ہو چکی ہے۔ کمزوری مکمل طور پر زائل ہونے میں 3 سے 4 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ میں نے جو تھم نیل میں لکھا کہ کرونا مذاق نہیں ہے، اس سے آپ یہ مراد مت لیں کہ میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ علامہ صاحب نے کرونا کا مذاق اڑایا ہے۔ یقیناً علامہ صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے کرونا کو مناسب اہمیت بھی نہیں دی۔
علامہ صاحب کو چونکہ ایک دنیا سنتی ہے، اس لیے جہاں جہاں تک علامہ صاحب کی آواز پہنچی ان لوگوں نے ضرور کرونا کو ایک مذاق سمجھا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال رائے ونڈ اجتماع کے لیے لاہور انتظامیہ اجازت نہیں دے رہی تھی۔ حقیقت اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، لیکن میڈیا میں ایسی افواہیں گردش کرتی رہی تھیں کہ علامہ صاحب نے پی ایم سے مل کر اس اجتماع کی خصوصی اجازت لے کر دی ہے، کیونکہ اس وقت علامہ صاحب خود بھی کرونا کو اتنا سیریس نہیں لے رہے تھے۔ اب چونکہ علامہ صاحب نے احتیاط کی اپیل کر دی ہے تو آپ سب سے عرض ہے کہ کرونا مذاق نہیں ہے، جتنی احتیاط ہو سکے کریں۔ ابھی تک میڈیکل سائنس یہ بتا رہی ہے کہ صحت یابی کے دوران بننے والی اینٹی باڈیز 3 ماہ تک جسم میں رہتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کرونا دوبارہ ہونے کا بھی چانس ہے۔ اس لیے جن کو کرونا ہوا یا جن کو کرونا نہیں ہوا، دونوں کو لازمی احتیاط کرنا چاہیے جتنی ہو سکے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کرونا سے بچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیں اور عبادت چینل کا بھی آخر میں علامہ صاحب کی ویڈیو دوبارہ غور سے دیکھیں۔ علامہ صاحب کی بات اس قابل ہے کہ اس کو غور سے سنا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، پاکستان کے تمام عوام چاروں جگہ کے آپ سب کو میں دوبارہ سلام پیش کرتا ہوں اور ایک اہم بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کرونا کی پہلی لہر میں نے کرونا کے بارے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروائی تھی، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کرونا ہوتا کیا ہے۔ اس دفعہ میں خود اس کی لپیٹ میں آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے صحت، شفا، عافیت بخشی ہے۔ 10 دن ہاسپٹل میں رہنا پڑا، تو منگل والے دن میں گھر واپس آیا ہوں۔ تو میری آپ سب سے اپیل ہے، یہ ایک بلا ہے، یہ ایک آفت ہے، اللہ کی طرف سے کوئی امتحان ہے۔ ہم اپنے SOPs کا خیال کریں، کوئی بھائی بہن ماسک کے بغیر نہ نکلے، 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ یہ بڑی عمر کے لوگوں کو تو لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور میں تو ہاسپٹل میں تھا، کئی جنازے اٹھ رہے تھے، کئی ٹھیک ہو رہے تھے، تو میں لمبی بات تو کر نہیں سکتا۔ میری بس یہ اپیل ہے اللہ کے واسطے، آپ کرونا کا خیال کریں، جان کی حفاظت فرض ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے کھجوریں تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا کھانے کے لیے، آپ نے کہا علی تم مت کھاؤ، ابھی تمہیں کمزوری ہے، انک ناکحٌ۔ جب میرے نبی احتیاط بتا رہے ہیں، ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم۔